ہمارے کام کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے اپنی قبولیت خاصہ کا فیصلہ فرمائے اور آپ سے ختم نبوت کی شادیات خدمت کو اللہ تعالیٰ آپ سے دے۔ ابھی آج کے 2-3 دن ہو گئے تشریف لائے ہیں اور میں کسی سفر میں تھا، اس وجہ سے تاخیر سے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوا۔ ابھی ہمارا جو عنوان ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلقہ جو مباحث چل رہی ہیں ہمارے مخلوق مکرم حضرت مولانا مفتی راشد صاحب کا برکاتہم عالیہ آپ حضرات کو اس حوالے سے تفصیل سے کرا رہے ہیں۔ اب ہمارے متعلقہ ماہ سے پہلے کچھ باتیں بطور ترکیب کے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جب بر صغیر پاک و ہند میں انگریز نے یہاں پر اپنے منحوس قدم رکھے اور یہ دور سامراجی قوتوں کا پوری دنیا میں فتنہ پھیلانے کا دور تھا اور ہر طرح کے سامراج کی ایک علیحدہ خصوصیات ہیں، جیسا کہ جو روس تھا اس نے بھی ہماری بہت سی اسلامی ریاستوں پر کسی عرصے میں چڑھائی کی اور وہاں کے لوگوں کے اعمال کو ایمان کو متاثر کیا، لیکن روس ایک بے وقوف دشمن تھا۔ اس نے زیادہ سے زیادہ ہمارے مدارس کو ختم کیا، علماء کو شہید کیا اور ہمارے کلچر کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن یہ جو انگریز تھا، برطانیہ تھا، اس انگریز میں شاکر پن بہت زیادہ تھا۔ یہ جہاں بھی گیا ہے اپنے ملبوس اثرات اس کے کافی دیر تک کے لیے باقی چھوڑ کر گیا ہے۔ اس نے ہمارے کلچر، ہمارے نظام تعلیم، ہماری تہذیب کو بدلنے کے ساتھ ساتھ ہمیں عقائد کے معاملات میں بھی ایک ایسی وادی میں لا کر کھڑا کر دیا کہ امت مسلمان باہم دستوں گریباں ہو گئی اور اس کو باعزت نکلنے کا راستہ مل گیا۔ جب انگریز نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوستان کے اندر اپنی گروتی ہوئی حکومت کو دیکھا کہ مجھے اپنا اقتدار کیسے باقی رکھنا ہے، تو باقاعدہ اس پر ہندوستان برطانیہ میں پارلیمنٹ میں یہ موضوع زیر بحث آیا کہ دو آبادیاتی ریاستیں جن کو ظلماً استحصالاً زبردستی ہم نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا ہے، ان پر قبضہ کیسے برقرار رکھا جائے۔ اس کے لیے فری میسن یہودیوں نے کچھ افراد کا انتخاب کیا، مختلف علاقوں کے لیے مختلف لوگوں کو چنا گیا، جن کی میں انشاءاللہ تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بر صغیر پاک و ہند کے لیے 2 افراد چنے گئے، ایک ہندوؤں کے لیے پنڈت دیانند سرسوتی، مسلمانوں کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی، ایران کے لیے ایرانی شیعوں کے لیے بہاءاللہ ایرانی بہائی مذہب کا بانی، افغانستان میں پٹھانوں کے لیے جمال الدین افغانی، مصر والوں کے لیے شیخ عبدہ مصری اور احمد شلتوت جو اس کا شاگرد ہے۔ اسی طرح کے جیسے لاس آف عرب جس نے جزیرہ عرب کو پاش کیا، تو ہر خطے کے لیے اس نے اپنے جاسوسوں کو متحرک کیا کہ ان لوگوں کی نظریاتی بنیادوں کو پھیلایا جائے، ان لوگوں کی نظریاتی بنیادوں کو تباہ کر دیا جائے۔ ہر ان کی بنیادی تفصیل بتاتا ہوں بعد میں۔ اب جب بر صغیر پاک و ہند کی بات ہے کہ یہاں پہ 1857 کی جنگ آزادی میں اور مسلمانوں کی اور بلکہ یہاں پر بسنے والے تمام طبقات کی اجتماعیت کو کیسے پار کیا جائے، جو کہ بر صغیر پاک و ہند کی جو آزادی کی تحریک تھی اس میں جو قومی نظریہ یا ہندو مسلم یہ چیزیں نہیں تھیں، اس میں سر دست یہ موضوع تھا
کہ انگریز ہمارے ملک کے اوپر ایک تارے آزما کے طور پہ آیا ہے، اس نے ہمارے ملک کے معلومات پہ قبضہ کیا ہے، ہم نے اس کو آزاد کروانا ہے، چاہے اس میں ہندو ہیں یا مسلمان یا سکھ، سب کے ساتھ آزاد کیے وطن کے لیے انگریز کے ساتھ نابرد آزمائش۔ سب سے پہلے ضرور تھا ان کی باہمی جو اتفاق اور اتحاد ہے اسے پارا کیا جائے، اور اس اتفاق اور اتحاد کو پارا کرنے کے لیے ہندوؤں کو وہاں پہ دو فرقوں میں بانٹنا ضروری تھا اور ان کو مسلمانوں سے لڑانا ضروری تھا، ورنہ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اس سے پہلے کے دور میں ہندو اور مسلمان اسی سرزمین پہ اکٹھے رہتے آ رہے تھے، کوئی باہمی تنازعات نہیں تھے، اتنی زیادہ کوئی جنگی کیفیت نہیں تھی مسلمانوں اور ہندوؤں کی کہ ان کو علیحدہ ملک کے مقابلے میں مسلمان مجبور ہوتے اور مسلمان اس بڑے صغیر پاکستان کی پارٹیشن کے لیے کھڑے ہو جاتے، جو کوئی ایسا تقاضا نہیں تھا۔ لیکن اب انگریز سمجھتا تھا کہ جب تک مسلمان اور ہندو ان دو کو آپس میں نہیں لڑایا جائے گا، اس حد تک نظریاتی سطح پہ نہیں لایا جائے گا کہ آپس میں دست و گریباں ہو جائے، ہمارا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے لیے پنڈت دیانند سرسوتی نے یہ کام کیا کہ باقاعدہ آریہ دھرم کی بنیاد رکھی، جس میں شریعت مذمت کی، توحید کی آواز کو بلند کیا، باقی سارے عقائد و اعمال ہندوؤں والے، لیکن بت پرستی کا انکار کر دیا۔ اب ہندو آپس میں بڑھے، لیکن پنڈت دیانند سرسوتی نے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی چیلنج کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے ستیاگ پرکاش نامی کتابیں لکھی، جس میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین کی گئی، بداخلاقی کی گئی، اور جب یہ اشتعال پھیلا تو لوگوں کی طبیعتیں شر کو زیادہ پسند کرتی ہے خیر کی نسبت، تو شریف لوگ اس کے ساتھ ملے۔ اب اس کی اس بےہودہ کتاب کا جواب دینے کے لیے جس کو انگریز نے ہائر کیا اور مسلمانوں کا رہنما اور ہیرو بنا کر پیش کیا، وہ رضا اللہ محمد قادیانی ہے، ورنہ کوئی ایسی اس کی بات نہیں تھی جس کا جواب حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے مباحثہ شاہجہانپور میں یا مناظرہ روٹی میں یا دیگر کتب میں ہمارے بڑے جواب نہ دے چکے ہیں۔ رضا اللہ محمد قادیانی کو ایک اسلامی مناظر کے اعتبار سے جو بہت بڑا مناظر ہے، انگریز نے جہاں پہ اس کو ریبیل کیا، جہاں پہ اس کو ملوث کیا، اس کو بہت بڑا مسلمانوں کا مناظر ہے، ورنہ مسلمانوں نے عیسائیت کے ساتھ ہندوازم کے ساتھ جتنے مضبوط مناظرے رضا قادیانی سے پہلے کیے تھے، مولانا عارف حسن موہانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رحمۃ اللہ کرانی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب کے سب وہ حضرات ہیں جنہوں نے عیسائیت کی یوم تاسیس سے جس دن سے ہندوستان میں عیسائیت نے اپنی بنیاد کی یعنی پہلی اینٹ رکھی، اس کو اکھیڑنے کے لیے حضرات شروع سے کفن بردوش تھے، لیکن رضا قادیانی کو ہیرو بنا کر آگے آیا گیا کہ مسلمانوں کا بہت بڑا خیر خواہ ہے، اسلام کی جنگ لڑ رہا ہے۔ جب رضا قادیانی ایک ہیرو کے طور پہ ایک اس کو آگے لایا جا رہا تھا، انہی دنوں انگریزوں کا ایک وفد جو تھا وہ بڑے صغیر پاکستان کے دورے پہ تھا، اس وفد کے پس پردہ عوامل کیا تھے، اس وفد کے اصل مقاصد کیا تھے، سمجھ آ رہی صاحب کو؟ آواز کی آمد تک آ رہی ہے، میرا غلط کام ہے، آپ کو صحیح سن رہے ہیں؟ اس کے پس پردہ عوامل کیا تھے؟ اب ہم ان عوامل پہ غور کریں۔ برطانیہ کا اس وقت کا وزیر اعظم تھا بینجامن ڈزرائیلی، جیسا انجمن لکھتے ہیں نا تو علی کی جگہ پہ با لکھتے ہیں، بینجامن ڈزرائیلی، اسرائیل ڈزرائیلی، بینجامن ڈزرائیلی، یہ بہت بڑا عالم فاضل قسم کا یہودی تھا اور بہت ہی زیرک اور شاطر قسم کا انسان تھا۔ 1870 میں یہ برطانیہ کا وزیر اعظم بنا۔ اس نے 1870 میں جب یہ برطانیہ کا وزیر اعظم بنا، اس نے 3 آدمیوں کو ڈبلیو ہنٹر، سر ڈینیل میون اور جنرل کنزی کو 3 آدمیوں کو ہندوستان میں بھیجا کہ ہندوستان کا دورہ کرو اور معلوم کرو کہ یہاں کے لوگ آ کر ہمیں برداشت کیوں نہیں کر پا رہے،
ان لوگوں سے ہم کس طرح پہ اپنی حکومت کو مضبوط کر سکتے ہیں؟ اب WW بکر اور گریجویٹ اور جنرل کرسی نے ہندوستان کا دورہ کر کے برطانوی پارلیمنٹ کو 1971 کو رپورٹ پیش کی، 1818 سے 71 کو رپورٹ پیش کی کہ ہندوستان میں بسنے والے مسلمان کو کیا پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک نظریہ ہے، وہ نظریہ جہاد ہے۔ جب تک ان میں نظریہ جہاد موجود ہے اس امت کو نہ دبایا جا سکتا ہے، نہ کو غلام بنا کے رکھا جا سکتا ہے۔ ان کے نبی نے ان کی سرشت میں، ان کی فطرت میں یہ بات ڈالی ہے کہ یہ آزاد قوم ہے، ان کو غلام بنا کے رکھ سکتا ہے۔ جب یہ بات موجود ہے تو ان کو کیسے غلام بنا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نے اتنی فرقہ بازی پھیلائی پورے ہندوستان میں، چھوٹے چھوٹے نظریات پہ پورے مسلک پورے طبقات کھڑے کر دیے ہیں، تو کیا کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ جس کے لیے ہم جہاد کو مشروع کر دیں، جہاد کا نظریہ ختم کر دیں؟ آخر وہ لوگ ہمارے لٹریچر کا مطالعہ کرتے تھے، انہوں نے کہا جہاد ایک محسوس چیز ہے اور محسوس ایسی ہے کہ اس کے اندر دو رائے نہیں ہے۔ اجتہادی امور میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک طرف فلاں روایت ہے، ایک طرف فلاں روایت ہے، ایک نے فلاں سے استدلال کیا، ایک نے فلاں سے استدلال کیا، لیکن جہاد کا نظریہ ایسا ہے اس قوم میں جس کے اندر دو رائے نہیں ہیں۔ پوری امت مسلمان اول سے لے کر آج تک اس بات پہ متفق اور متحد ہے کہ اس امت کے اندر جہاد قیامت کی صبح تک جاری رہے گا، سوائے ایک روایت کے، سوائے ایک بات کے۔ وہ بات کیا ہے؟ امت مسلمان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آ جائیں گے یا ہر کو اوزار آ جنگیں ختم ہو جائیں، جہاد ختم ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے ساتھ۔ اس وقت تک مسلمان مسلح رہیں گے، اس وقت تک حالت جنگ رہیں گے جب تک عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے تشریف نہیں لے آتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے ساتھ چونکہ اسلام غالب آ جائے گا، دوسری ملتیں ختم ہو جائیں گی، اور جب ملتیں ختم ہو گئی تو جہاد کی ضرورت ختم ہو جائے گی اور جہاد ختم ہو جائے گا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اس وقت مسلمانوں سے بھی زیادہ ضرورت عیسائیوں کی بات ہے۔ اب انگریز چاہتا تھا کسی نہ کسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو لے آئے تاکہ یہ جو ایک دفعہ ثانیہ ہوا ہے، ہماری فوجیں ماری گئی ہے، یہ معاملہ ختم ہو جائے، دوبارہ مسلمان اسلحہ نہ ہو پائیں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے لائے؟ وہ آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں، کوئی الطاف سائن کی طرح تو لندن میں نہیں بیٹھے تھے، ہیلی کاپٹر بھیجتے اور لے آتے، کیا بات ہے بتا کر چاہے کہ جہاد ختم ہو گئے۔ اب کیا اس کا حل نکالا جائے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ ہیں اور ان کی دنیا میں جو پوری حکومتی آسمان کی ان کی حکومت سے باہر تھا، تو کیسے عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ لاتے؟ سوچ کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں ایک نیا، جس کو ہماری پنجابی میں کہتے ہیں نیا نچ کرنا، ہم ایک نئی طرز کی تکنیک استعمال کرتے ہیں کہ ایک ڈپلیکیٹ مسیح کو تیار کر لیتے ہیں جو مسیح کا دعویٰ کرے میں اصل عیسیٰ کو نہیں ہوں، میں ڈپلیکیٹ ہوں، میں مسیح ہوں اور میں یہ احکامات جاری کر رہا ہوں۔ اب ڈپلیکیٹ کے لیے اتنے بڑے منصب کے لیے کس بندے کا انتخاب کیا جائے؟ اب دوبارہ جو پھر ہندوستان آیا، اب پورے ہندوستان میں بندہ بندوں کیوں؟ اب یہ انگریز نے وہاں سے کیوں نہیں بھیج دیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے، آدمی عرب سے بھی بھیجا جا سکتا تھا، لیکن حدیث کے الفاظ یہ تھے وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ، امام جو ہوگا وہ تم میں سے ہوگا۔ اب انہوں نے کہا اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ ہندوستان سے ڈھونڈا جائے، انہی میں سے ڈھونڈا جائے تاکہ حدیث کو اٹھا کر اس کو پرفیکٹ کیا جا سکے کہ جو یہ امام بنے گا اس سائڈ میں عیسیٰ علیہ السلام۔ حالانکہ حدیث کا ایک مطلب بھی ہے حضرت مہدی کے بارے ہے کہ امام کو امام تمہارا ہوگا اور ابن مریم سابقہ امتوں کا نبی ہوگا، تمہاری ابتدا کھڑا ہوگا۔ تو یہ تو ایک اور مسئلہ ہے، لیکن تحریف کرنے کے لیے امام کو منکم پہ عمل کرنے کے لیے انہوں نے پتہ ڈھونڈنا شروع کیا ہندوستان میں۔ پھر دوبارہ ہندوستان کا سروے شروع ہوا، پورے ہندوستان سے ڈھونڈ کر 4 آدمی ملے جو اس کام کے اہل تھے، جن سے مسیح کا دعویٰ کروایا جا سکتا تھا، جن کو اس منصب مسیحیت پہ بٹھایا جا سکتا تھا۔ پہلا ہمیں نمبر تھا سر سید احمد خان۔ پہلا نمبر کس کا تھا؟ سر سید احمد خان سے جب بات کی گئی کہ آپ کو کوئی سرکاری مشیری آپ کے ساتھ ہوگی، آپ کی کوئی سپورٹ ہوگی، آپ عیسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ ابن مریم کا دعویٰ کر دیں،
ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ قوم کو جہاد سے دور کرو اور ان کا ذہن سے اٹھنا کرو، اشتعال کو ختم کرو اور اپنی ترتیب بناؤ۔ سر سید احمد خان نے اپنی زندگی کا ایک لمحے میں بھی انگریز گورنمنٹ سے خیانت نہیں کی ہوئی تھی، ان کا وفادار تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے انکار کیا کہ میں انکار ختم نبوت اور یہ کام نہیں کر سکتا، کبھی سارے اسلام ہونے کا دعویٰ کروں۔ اس نے مدد کی، مدد کر کے اس نے ایک بندے کا نام دیا کہ یہ بندہ ان کاموں کے لیے پرفیکٹ ہے، اس سے رابطہ کرے، میں اس کام کا حل نہیں۔ جیسے آپ جاتے ہیں نا کہ جگہ ٹیکسی بک کروانے کے لیے اس علاقے میں میری گاڑی نہیں جاتی، فلاں بندے کی ٹیکسی بک کروا۔ اس طرح کے ہندوستان میں حکومت کے امتحانات شروع ہو گئے، وفاق کے نہیں کر سکتے، حکومتی وفاق کے۔ اب کون نبی بننے کا اہل ہے، کس میں یہ صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، ہم اس کو نبی بنا کر یا مسیح بنا کر ہندوستان میں مبعوث کر دیں۔ اب یہ کام ہوا جب اس کے بعد سر سید احمد خان نے انکار کیا، دوسرا بندہ جس کا انتخاب ہوا وہ تھا مولوی چراغ علی جموی، جموں کشمیر کا رہنے والا تھا، کشمیر، مولوی چراغ علی کشمیری کشان نام کا نہیں تھا، جموں کا۔ تو یہ مولوی چراغ علی منکر حدیث تھا، معجزات کا منکر تھا، امت مسلمان میں پہلے یہ کافی فساد پھیلا چکا تھا، لیکن اس شخص نے بھی انکار کیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، اس کام کے لیے میں تمہیں ایک آدمی کا نام دیتا ہوں، اور اس نے بھی ایک آدمی کا نام دیا، اس سے رابطہ کریں، اس منصب کے لیے یہ زیادہ اہل ہے، یہ مسیح کا دعویٰ کر سکتا ہے، شہرت کا طالب ہے، شہرت کا بھوکا ہے۔ اور امت مسلمہ میں اتنا فساد ان لوگوں نے نہیں پھیلایا کہ جو صوفی مزاج تھے، دنیا کی شہرت سے دور تھے، زیادہ فسادات ان لوگوں نے پھیلائے، شہرت کی تمنا رکھنے والے تھے، مشہور ہونے کے لیے فکر مند رہتے تھے، یہ امت کے لیے ہمیشہ ناسور رہے۔ اب جب اس نے بھی انکار کیا تو تیسرا آدمی جس کا انتخاب ہوا، جس کو نبوت کے انٹرویو کے لیے بلایا گیا، وہ تھا اپنا کیا اس کا جو حکیم نور الدین دیوی۔ حکیم نور الدین دیوی نے بھی ایک اور آدمی کا نام بتایا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن اس کی پوری معاونت، اس کو مشورے دینا، اس کو اپنی لائن پہ چلانا، یہ میرا کام ہے، لیکن فی الحال مجھے اس کے سے معذور سمجھے، اسی بندے کا نام دیا۔ تینوں بندوں نے جس بندے کا انتخاب کیا وہ سیالکوٹ کی کچہری کے اندر ایک منشی تھا جسے غلام احمد کہا جاتا تھا، منشی غلام احمد قادیانی، قادیان کا رہنے والا، اس کا نام پیش کیا ہے۔ اب جنرل انسی براہ راست ملنے کے لیے اس کے پاس وہاں پہ گیا، ایک بڑے درجے کا افسر چھوٹے درجے کے منشی سے مل رہا ہے تو بات کہیں کی کہیں چل جاتی ہے، اور خود مرزائی اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے مرزا غلام احمد قادیانی کا اتنا بڑا مقام تھا کہ اس دور کا جو اپنا ڈسٹرکٹ جج اور جنرل اور پتہ نہیں کیا کا کچھ تھا، وہ غلام احمد صاحب سے علمی گفتگو کرنے کے لیے، مطالعہ اور مباحثہ کرنے کے لیے عدالت میں آتا تھا۔ حالانکہ بات یہ نہیں تھی، وہ ہدایات دینے کے لیے آتا تھا، اپنے ملازم کو طریقہ واردات سمجھانے کے لیے آتا تھا کہ تم نے واردات کیوں ڈال دی۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے اوپر انگریزوں کی نظر التفات ہے، اور یہ اوریجنل قسم کا بے ضمیر انسان تھا۔ اس نے فوری طور پہ کہا میں اس کام کے لیے بالکل تیار ہوں، میں ذمہ داری بھی نبھاؤں گا، مسیح کا دعویٰ بھی کروں گا، اور جو تم کہو گے وہ میں کروں گا، لیکن میرے سامنے ہاتھ رکھا ہے۔ شہرت کا طالب تھا ہی۔ اب اس نے ان چار آدمیوں میں سے جس شخص کا مسیح کے لیے انتخاب ہوا اس کا نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی۔ 1874 میں برطانیہ کی پارلیمنٹ میں اس کا نام پیش کیا گیا۔ پارلیمنٹ نے پورے اتفاق کے ساتھ، حسن اتفاق کے ساتھ اور پوری ترتیب کے ساتھ کہا کہ بندہ اس بات کا حل ہے، گورنمنٹ اس کو سہولیات دے، اس کو تحفظ دے، اس کی بات کی نشر و اشاعت کرے، اس کے بعد کوئی پروٹوکول دیا جائے تو یہ بندہ مسلمانوں کے اندر مسیح بن کر ان کو جہاد سے روک سکتا ہے۔ اور یوں مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے 1874 کے اندر یہ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں فیصلہ ہو گیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی بر صغیر پاک و ہند کے لیے مبعوث بن کر آ گیا ہے اور یہ مسیح ہے۔ بات سمجھ آ رہی یہاں تک؟ لیکن اللہ کی سنت بھی ایسی ہے، جو کفر یہاں سے نکلتا ہے اللہ اس کو وہیں دفن کرتا ہے۔ یہ 1874 میں برطانوی پارلیمنٹ سے نکلا تھا، 1974 میں پاکستانی پارلیمنٹ میں دفن ہو گیا۔ صرف 100 سال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا
کہ ان اللہ یبعث کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینہا، دین حق کی جو ایک آدمی 100 سال کے بعد ایسا ضرور آتا ہے پورے دین کی تجدید ہو کے رہ جاتی ہے، نیا بن جاتا ہے۔ یہ 100 سال پہلے جو فتنہ برطانوی کی پارلیمنٹ سے اٹھا تھا، پاکستانی پارلیمنٹ میں کیا ہو دفن ہو گیا۔ یہاں پہ ضمن ایک اور بات بھی بتاؤں، جہاں سے کفر نکلتا ہے نہیں قتل ہوتا ہے، نہیں ختم ہوتا ہے، یہاں اللہ نے مرزا قادیانی کا حشر پورا توڑ کے اس کو وزن دیا ہے۔ اس کے کسی دعوے کا اللہ نے اٹھا نہیں رکھا، کسی دعوے کا اللہ نے قرض مسلمان میں نہیں رہنے دیا، پورا وزن اس کو توڑ کے اس کا پورا جواب دیا گیا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ اس کا جو تفسیر ہے، اس تفسیر کا ترجمہ لکھا کہ قتلوا انفسکم کی تفسیر میں جو بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کی تھی، تو بنو اسرائیل نے یہ سزا مقرر تھی، مرزا قادیانی اس کا ترجمہ کرتا ہے، بنو اسرائیل نے یہ سزا مقرر تھی، جو بھی ان میں مرتد ہو جائے، جو بھی ان میں ذلیل اپنا دین سے پھر جائے، اسے قتل کر دیا جائے، اور قتل بنو اسرائیل والے خود کریں، قتل کون کرے؟ بنو اسرائیل والے۔ اور اگلی بات کو ذرا سمجھیے، تیرا قتل سے مراد گلا کاٹنا نہیں تھا، قوت دلیل کے ساتھ، قوت براہین اور محاکمہ کے ساتھ اس کو جھوٹا ثابت کر دیا جائے، یہ مراد ہے قتل کرنے سے، یہ مراد ہے قتل سے کہ دلیل سے جھوٹا ثابت کیا جائے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے یہ جتنے بھی پٹھان ہیں یہ سارے بنی اسرائیلی، جتنے بھی پٹھان ہیں یہ کیا سارے اللہ نے انتخاب کیا۔ اور پھر اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں بھی بنی اسرائیلی، اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اور اللہ نے پھر پارلیمنٹ کے اندر چونکہ اس نے کہا تھا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، بنو اسرائیل ہی بنو اسرائیل کو قتل کریں اور قوت دلیل سے قتل کریں، اللہ اس نے پٹھانوں کو بنو اسرائیل کہا تھا، اللہ نے مفتی محمود کو اٹھایا کیونکہ اسی کی تفسیر کے مطابق اسی پٹھان کے بنو اسرائیلی کے ہاتھوں اس جھوٹے بنو اسرائیلی کا قتل عام ہوگا اور قوت دلیل سے اسے جھوٹا ثابت کیا جائے۔ اتنے خوش ہوئے، یہ مجاہد کی آواز نہیں تھی، یہ خالص پٹھانوں کی آواز، کیونکہ اس نے کیا کہا تھا کہ پٹھان اور بنو اسرائیلیوں میں جو مرتد ہو جائے اس کو دلیل سے جھوٹا کون ثابت کریں گے؟ اور پٹھان کون ہو؟ اللہ نے بول کے وزن دیا ہے نہیں، کوئی ادھار باقی رکھا، پورا وزن دیا ہے۔ اور حالانکہ اس دور میں تو مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ سے بالکل یہ نہیں بڑے علماء موجود نہیں تھے، بڑے کبار علماء کرام موجود تھے، لیکن اللہ کی سنت یہی تھی کہ یہ اسرائیلی ہونے کا رازدار ہے، تو لہٰذا اس کو مرایا کسی کی قوم کے بدلے سے جائے اور ثابت کیا جائے کہ مرتد تو ہے، اور مارنے کا طریقہ بھی تم نے خود بتایا ہے کہ دلیل سے مارا جائے، اور دلیل سے ہی مارا گیا اور مرزائی کے کفر کو آشکارا کر دیا۔ یہاں پہ آپ کے ذہن میں بہت سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے، وہ تو مرزا قادیانی کو تو نہیں مارا گیا بلکہ اس کی قوم کو جھوٹا ثابت کیا گیا نا، ایسی ہے اس وقت مرزا کو موجود ہے، تو جس نے قوم بنو اسرائیل کو گمراہ کیا تھا سامری، تو اس کو تو یہ کہتا تھا لام ساس کو تو قتل نہیں ہوتا، قتل کون ہوئے سمجھئے؟ سامری بات کرتا ہے نہیں بتا کون قتل ہوئی تھی، جہاں بھی سامری بچا ہے کون؟ سامری کے دور میں فتویٰ موجود تھا، اسی دور میں اس کی گمراہی کی بات ہو گئی تھی، لیکن قوت دلیل سے جو جھوٹا ثابت کیا گیا، جیسے وہاں قوم بنو اسرائیل کو قتل کیا گیا، یہاں بھی قوم مرزا غلام احمد قادیانی کو قوت دلیل سے قتل کیا گیا۔ یہودی والا معاملہ چاہتا ہے نا، وہ جیسی یہودی کی نسل ہے یہودی والا معاملہ، تو میں عرض سے کہا رہا تھا، یہ تو خیر درمیان میں بات آ گئی۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی نے مسیح کا دعویٰ کیا اور اسے مشورے دے رہا ہے بشیر کیا نام تھا اس کا، نور الدین بھیلوی، نور الدین بھیلوی سے خط لکھتے ہوئے کہتا ہے حضرت میرا مشورہ یہ ہے فی الحال آپ مسیحیت کا دعویٰ نہ کریں، مسیح کا دعویٰ کریں، اور اس وقت یہی بات مناسب ہے۔ وہ کیسا بیوقوف نبی ہے جس کی امت اسے مشورے دے دیا تھا یہ دعویٰ کریں، جو امت کی گائیڈ لائن پہ چل رہا ہو، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ امت کی گائیڈ لائن پہ جہاں چلے تو بات ہے، لیکن خدائی پیغام کے اندر، خدائی معاملات کے اندر اپنے گھر کا راستہ بتانے کے لیے حضرت موسیٰ کو پیچھے وہ لڑکیاں بتانی ہیں شہر کی بیٹیاں کہ آپ راستہ یوں کرتے جائیے، یہ تو دنیا کا راستہ ہے، لیکن آسمانی راستے کو امت نہیں بتایا کرتی، یہ آسمانی راہ بتاتی اس کی امت، کیا مسیح کا دعویٰ کریں۔ مرزا قادیانی جواب میں لکھتا ہے، اس کی مکتوبات غلام احمد قادیانی میں، مکتوبات امام میں یہ بات موجود ہے، کہتا ہے آن جناب مخدوم و مکرم یہ نبی حکیموں سے مخاطب ہے، پتہ چل گیا اس کا آن جناب مخدوم کون تھا، نبی جس کا قادر ہو وہ بڑا تھا وہ چھوٹا تھا، سمجھے یہ بات؟
اپنی امتی کو پہلے سے پتا چلا کہ لیڈ دینے والے یہ لوگ تھے، لانے والے پیچھے ماسٹر مائنڈ یہ لوگ تھے، یہ آگے ناچنے والا کا اتنی تماشا تھا۔ اب اس کو پیغام کیا دیا جا رہا ہے؟ اس کو پیغام میں کہا ہے 5 لاکھ محرم آپ کا مشورہ صاف ہو گئے کہ وسیلے مسیح کا دعویٰ کیا جائے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں فی الحال مجھے وسیلے مسیح کے دعوے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں سیدھا ہی مسیح کا دعویٰ کر چکا ہوں۔ اب شرائی کو پورے چلے تو سنیے آپ کہ نبوت ہو اور شرائی ہو، امت سے مشورے کر کے فیصلہ کریں کہ اب میں نبی ہوں، وسیلے مسیح ہوں یا مسیح ہوں، میں کیا ہوں۔ جو نبی قوم سے مشورے کرے یہ اللہ کا بیٹا ہوا نہیں ہوتا، خدا کہتے ہوئے خدا کے حکم پہ چلتے ہیں، قوم سے لیڈ نہیں لیتے، قوم سے انفارمیشن نہیں لیتے، قوم سے مشورے نہیں لیتے۔ مشورہ دنیاوی امور میں نبی کرتا ہے، لیکن خدائی احکامات میں امت سے مشورہ کرنا کہ بتاؤ اب میں کیا دعویٰ کروں، میں کہہ دوں میں نبی ہوں یا دو چار دن انتظار کروں۔ یہ گھروں میں آپ نے بھی گرمیوں کا موسم آ رہا ہے، آپ نے اچار دیکھا بنتا ہو، مائنڈ اچار بناتی، پہلے اچار آم کاٹتی، مرچیں کاٹ کے ڈالتی، پھر بار بار اس کو 2 دن بعد چیک کرتی بھی کچا ہے تو پکا ہے کہ ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ کبھی نبوت کا اچار کرتا ہوا دیکھا آپ نے؟ جب یہ نبی کچا ہے، پھر وسیلے مسیح پھر پک جائے گا، پھر مسیح بنے گا، پھر اس کے بعد پک جائے گا، پھر مجدد زماں بنے گا، اور 1901 میں جا کر پورے 26 سال کے بعد پکا پکایا یہ نبی باہر آ جائے گا۔ یہ نبوت کا کون سا معیار ہے؟ یہ تھی شورائی نبوت۔ اور جو نبوت تھی جب کبھی اس پر بات کروں گا، اس کی نبوت کی جو 5 خصوصیات ہیں اس پر انشاءاللہ میں بات کریں گے۔ تو میں عرض دے کا ڈالا اب ایسے بندے کو مواد کہاں سے دیا جائے، ایسے بندے کی پشت کیسے مضبوط کی جائے جس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے، جو کہتا ہے کہ میں مسیح ہوں۔ اب انگریز کی تشکیل پہ اس نے یہ دعویٰ کیا، مرزے کے ہر دعوے میں آپ کو رد و بدل نظر آئے گا، یا یوں کہا ہر دعوے میں آپ کو نیوٹرل نظر آئے گا۔ مرزے کا ہر دعوے میں کیا نظر آئے گا؟ نیوٹرل۔ یہ نیوٹرل کوئی بڑی بات نہیں ہے، پھر شانہ ہوا کریں، یہ قوم یہود کی ایک صفت ہے جو بہت تبدیلیاں لاتی تھی۔ قوم یہود کیا کرتی تھی؟ اللہ نے حکم دیا ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑنی، تو تبدیل کر کے کیا کر دیا؟ جبا کر دیا، پکڑ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی صفت تھی نا کہ لاٹھی کو سانپ کو لاٹھی بناتے تھے، تو یہ تبدیلی وہاں تو نبوت کا بورچہ تھا، اور امت میں تبدیلی کو اپنا شعار بنا لے، خدائی احکامات میں تبدیلیاں لانے لگے۔ تو تبدیلی یہ ایک قوم یہود کا پست ہے، اس کی بات کر رہا ہوں، گزر چکی موجودہ کسی کی بات نہیں۔ تو ایک صفت ہے، صفت خاصہ ہے، ہم اس میں نہیں ہے۔ تو مرزا قادیانی کے اندر بھی تبدیلی غالب تھی، ایک دن اس کا کچھ موقف ہوتا، اگلے دن کچھ ہوتا، ہر روز اس کا نیوٹرل۔ لیکن 2 مسائل ایسے ہیں جس کے لیے اس کی تشکیل ہوئی تھی، مرزا قادیانی نے کبھی بھی نیوٹرل نہیں کیا، کبھی بھی تبدیلی اختیار نہیں کی۔ ایک انکار جہاد اور دوسرا چندہ، ایک انکار جہاد اور دوسرا مال اکٹھا کرنا۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے حضرت کامل کے زمانے میں وہ اتنا مال دیں گے، اتنا مال دیں گے کہ وہ قبول کرنے والا نہیں ملے گا، اتنا مال ان کے ہاتھوں سے عام ہوگا۔ مرزا قادیانی نے جب کسی نے سوال کیا کہ وہ وسیلے جو مسیح آئے گا یا حضرت مہدی آئیں گے، ان کے زمانے میں تو مال عام ہوگا، اور آپ ایک دعا کرنے کا بھی لاکھ روپے مانگتے ہیں، تو آپ تو ہر وقت چلے کی پوزیشن میں کیا ہو سکتا ہے۔ بعد میں کوئی ایسا آدمی بھی آتا ہے جو ان ظاہری روایات کے ظاہری بات پہ پورا کرتا ہو اور وہ شان و شوکت ہے، لیکن یہ فقیر اور عاجز جو ہے یہ ایک فقر اور تمکن اور عاجزی لے کر آیا ہے، میں چندہ ہی مانگوں گا، میں نے کام نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ایسی نبوت کو لانچ کیا کہ انہوں نے انگریز نے۔ اب اس کو زندہ رکھنے کے لیے حوالے چاہیے، ثبوت چاہیے، اور یاد رکھو ابھی جیسے تعمیرات کا کام چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، امانت کرنے کے بعد دھیرے دھیرے کچھ کچرا پڑا رہ جاتا ہے، کیا رہ جاتا ہے؟ اب کوئی اس کچرے کو اٹھا کر محل بنانا چاہے بن جائے گا۔ جب نبوت کا قصر نبوت مکمل ہو چکا، اب جو اقوال کا کچرا جو پڑا رہ گیا بنا تعلیم کو ماننے کو کر دیا۔ اب ایک کہاں پہ پورا بلاک ہے، پوری اینٹ ہے جس کے ساتھ محل بنے، اب ایک چھوٹے چھوٹے روڑے اکٹھے کریں اور کل کے یہ کہے کہ یہ سارے اکٹھے کر کے میرا بھی محل جا رہا ہے۔ محلات کے کچرے سے محلات نہیں بنتے، بلکہ مدری کے جالے بنتے ہیں۔ محل میں دیکھا نا مدری جالا لگاتی ہے، تو جالے مرزا غلام محمد قادیانی نے یہی جالے لگانے کی کوشش کی، اور مستقل اپنے منصوصات کو چھوڑ کر، امت مسلمہ کے مسلمہ عقائد کو چھوڑ کر مرزا غلام محمد قادیانی نے یہ حرکت کی کہ جو غیر مرصوص مسائل تھے، جو متروک اقوال تھے، یا کہیں سے ڈھونڈ کر لوگوں کی وہ باتیں
جن سے کسی بھی درجے میں اس کے مذہب کو قوت مل سکے ان کو جمع کر کے اس کو اوپر اپنے مسئلے کی بنیاد رکھ دیں. اس کو یوں سمجھ لیں، جب مرزا اس کا مسلمہ قذاب نے دعویٰ نبوت کیا، لیکن دجال تھا، اسی دور میں سجا نامی عورت نے بھی دعویٰ نبوت کیا. سجا نامی عورت سے دعویٰ نبوت کر دیا، خیر جو بعد میں مسلمان ہو گئی، بڑی آبدار زیادہ نیک ہوتا فوت ہوئی، لیکن میں اس کی حالت میں کفر کی بات کر رہا ہوں. اب اس نے دعویٰ کیا اور یہ مکالمہ کرنے کے لیے مسلمہ قذاب کے پاس گئی. مسلمہ بڑا مداری قسم کا انسان تھا. اس نے جاتے ہی خیمے کے اندر جب اس کو بلوایا اور بلوا کر اپنی خوشبوئیں اور ہیجان خیر جو ہے وہ باتیں ایسے اشعار اس کو سنانا شروع کر دیے کہ جن اشعار کو بیان مسجد میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اب آخر اور ذات تھی، اب اور ذات یہ بھی نبیہ ہونے کی مدعی اور نبی ہونے کا مدعی. 15 منٹ بعد دونوں کی قیمت شروع ہو. سمجھا گا؟ اب جب 15-20 منٹ کے بعد نبی اور نبیہ ماشاءاللہ جاری نبی اور جاری نبیہ اس طرح ہو گئے کہ زمین و آسمان کا فرق اٹھتا چلا گیا. تو کچھ عرصے کے بعد جب سرمس ہونے کے بعد وہ باہر نکلی، اب نبیہ صاحبہ کا ساتھ جھکا ہوا ہے اور آج یہ نظر سے انتخاب ہو گیا. تو حکمران نے کیا ملا؟ اب قوم نے پوچھا حکمران نے کیا ملا؟ اب پھر واپس کی حکمران تو آپ نے کچھ دیا نہیں. جس کو مجھا کرتے چوری کا مارے ڈالنا کے گاس، یعنی چوری کا کپڑا ہوگا تو پھر 10 سے بھاگتے، پھر ڈام سے بھاگتے ہیں کہ یہ بہت پیسے لگے کام اور زیادہ کی کیا کرنا کہنا چاہوں مجھے فجر عشاء کی نماز حکمران نے معاف کر یہ حکمران دیا جا رہا ہے. اب اس کا جو سجاد نامی عورت تھی، اس کا ایک ساتھی تھا، اس کا جس کو اس دور میں تھا صاحب ساتھی، اس نے روتے ہوئے اشعار پڑھنے شروع کر دیے کہ ہم کیسی بدقسمت قوم ہیں، کیسے ہم بے سوئی قوم ہیں. لوگوں کے جو نبی ہیں وہ مرد ہیں اور ہمارا نبی عورت ہے. لوگ مردوں کے ساتھ چلتے ہیں، ہم اتنی دور سے ہمراہ ہو کر اپنی نبیہ کی قیمت کروانے واپس جا رہے ہیں. یہ حال ہے. اب پریشان نہ ہو تو کیا ہو. اب مرزا قادیانی کا بھی حال یہ ہے، کتنی بدبختی ہے کہ پوری امت اسلام کا مضبوط دلائل پہ کڑی منصوب ہوا، دین اسلام پوری کی پوری مستحکم بنیادوں پہ کھڑا ہے. ایسا دین کہ جس کے اندر قیامت کی صبح تک زمان نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی ملت لیلھا کنہارھا، میں تمہیں ایک ایسی ملت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن سے زیادہ روشن ہے. ایسے میں ایک آدمی کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ اخبار ڈھونڈ رہا ہے. امام بخاری نے یوں کہہ دیا، ترمذی نے یوں کہہ دیا، فلاں صوفی ابن عربی نے یوں کہہ دیا، حکیم شریف نے یہ کہا. جب تمہارے اپنے اندر دم نہیں رہا، جب تمہاری قوت دلیل ختم ہو گئی، اب کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اخبار اب اصل بات مرزا قادیانی کا کھوکھلا پن وہ کیا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کو انگریز کی طرف سے مسیح بنانا اور مسیحیت کے دعوے کرنا. اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے دعوے کیے، طرح طرح کے جن کے مستدلات کو بڑھانا. اب اس میں ڈھونڈتے ڈھانڈتے جب کسی جگہ کی پناہ نہ ملی، جیسا فارغ مل مطلب رسامت کر نظام، اب ہر طرف سے بھاگ کر آ گیا بزرگان سلف کے اخبار کی چھتری میں لکھے کہ فلاں 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 بزرگوں کی باتوں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، وہ فوت ہو گئے تو لہٰذا میں نبی ہوں. ان کے فوت ہونا ایک الگ ایشو ہے، تیرا نبی بننا ایک نئی بنیاد ہے. اب ان کی وفات پر تیری قبر جو مارکا کیسے کھڑا ہو سکتا ہے، تیری عمارت کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی کا مقصد بھی بڑا عجیب ہے. ملفوظات جلد 10 صفحہ 7 میں لکھتا ہے مرزائیت کے دنیا میں آنے کے صرف 2 مقصد ہیں. ایک مقصد ایک نبی کو مارنا ہے اور دوسرا مقصد ایک شیطان کو مارنا ہے. نبی عیسیٰ علیہ السلام کا قتل اور شیطان کا قتل یہ 2 ذمہ داریاں ہماری ہیں. کیا آسمانی نبوت قاتل بنتا رہتی جو قتل عام کے جائیں اور نبیوں کو قتل کے جائیں؟ تو کیا تاریخ اسلام کو، کیا تاریخ انسانی میں کوئی ایسا نبی گزرا ہے جس کی بےعزتی اس لیے وہ فلاں نبی کو ڈال قتل کر دو؟ یہ مرزا قادیانی کی نبوت ہے. اس سے پتہ چلا یہ آسمان سے نہیں آئی، یہ برطانیہ سے آئی اور برطانوی پارلیمنٹ سے آئی ہے، کہیں اور جگہ سے نہیں آئی. اب ہم آتے ہیں اپنے متعلقہ روحانی پر، جس میں مرزا غلام احمد قادیانی نے اقوال اکابرین سے، بزرگان امت سے اپنے باطل مذہب کو سہارا فراہم کیا ہے. صفحہ 366 ہے. چھٹا باب ہے قابل شبہات کے جوابات پر، حیات عیسیٰ علیہ السلام اور بزرگان امت. تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ گیا آپ کو، اس کا مسیح مسیح بننے کا دعویٰ کیوں تھا، اصل اغراض و مقاصد کیا تھے.
اور جب کہیں سے پوچھنا بند پڑا ہمارا مکمل ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ قصر نبوت جو بن رہا تھا کہ اللہ رجلا بنا بیتن فاحسنہ واجملہ واکملہ، ایک آدمی نے گھر بنایا، اس کو سجایا، ڈیکوریشن کی، سب کچھ مکمل ہوا، الا موضع لبنہ، مگر ایک اینٹ کی جگہ پر چھوڑ دیا، الناس یطوفون بہ، لوگ اس کا طواف کرتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں کہ حل تعوذیت حاضر لبنہ، یہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ فرمایا انا لبنہ، وہ آخری اینٹ میں ہوں، وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اب قصر نبوت مکمل ہو چکا۔ قصر نبوت کیا ہوا؟ اب سیف پہ پڑا ہوا کیا ہے؟ کچرا۔ اب کچرے سے اقوام اٹھائے جا رہے ہیں، ہم سے کچرا نہیں کہتے، یہ مرزے کے استدارات کچرا ہے، یہ عبارات ہیں، عبارات کے مستقل مقاصد ہیں، وہاں پہ ان کے معنی ہیں، لیکن جب یہاں پہ اصولی بات ذہن رکھیے، جب کسی کا کسی شخص کا کسی مسئلہ پر کسی عقیدے پر تفصیلی فتویٰ موجود ہو، تفصیلی بات موجود ہو، اس کی اجمالی بات پہ بنیاد نہیں رکھی جا سکتی، اس کی اجمالی بات کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ جب تفصیل موجود ہو تو اجمال پہ بنیاد نہیں رکھی جائے۔ جن بزرگوں کے مرزائی بطور استدلال کے پیش کرتے ہیں، ان بزرگوں کے تفصیلی فتاویٰ، تفصیلی باتیں موجود ہیں جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور ان کے آسمانوں پر زندہ ہونے کی دلیل بنتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں ان کا یہ اجمالی باتیں کرنا ہمارے لیے قابل اتباع نہیں ہے۔ جماعت الدین افغانی کو فرمانوں کی تاریخ میں بہت عزت سے یاد کیا تھا، آپ یہاں ضرور ایک ہے مولا شمس الحق افغانی، وہ اور ایک جماعت الدین افغانی ہے، یہ اور یہ عالم نہیں ہے، اس کو علماء کی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ تو شمس الحق افغانی صاحب ہے رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بردی رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں، وہ اور ہیں جماعت الدین افغانی، یہ باہر کا پڑا ہوا تھا، وہاں پر آیا تھا، اور اس نے وہاں پر آنے کے بعد اس کو بہت کوشش کی گئی تھی کہ تو دعویٰ کر مسیحیت کا پٹھانوں میں، لیکن پٹھانوں کے اندر فرقہ جلدی چلتا نہیں، کیونکہ یہ دلیل سے زیادہ دوسری بات کرتے ہیں، سمجھیں؟ یہ جو بھی سر اٹھاتا ہے سر کچل دیتے ہیں، آگے کیا پائے گا اس کے بعد؟ جب سر کچلے گا تو اس کے لیے کچھ بچتا نہیں ہے، چونکہ پٹھانوں کے سامنے دو تاریخیں موجود تھی جماعت الدین افغانی کے سامنے۔ یہ جماعت الدین افغانی کا آپ دوبارہ پڑھیں، اس کا نہیں، وہ جماعت الدین افغانی کی جو آپ سمجھیں۔ پہلے ایک حبیب نامی آدمی اور ایک اور کا بزنس، اس کا نام نکل گیا، اس کو ظاہر شاہ کے دور میں مرزا غلام احمد قادیانی نے افغانستان میں بھیجا تھا کہ جا کر میری نبوت کی تبلیغ کرو۔ جب انہوں نے تبلیغ شروع کی تو چند دن کے بعد پٹھانوں کو پتہ چل گیا، تو انہوں نے مار مار کے پتھر کو سنسار کیا، ان کی لاشوں کو گدھوں کے پیچھے باندھ کر پورے کابل کی گلیوں میں گھسیٹا تھا۔ اس کے بعد آئے تک وہاں قادیانی نہیں گئے۔ تو یہ علاج جو فصل ہے تو پنجاب کی زمین چونکہ تھوڑی سی زرخیز ہے، یہاں پہ تو روکا ہوا پرندہ بیٹ کر دے تو اس سے پودا اگتا ہے، ایسے ہے نہیں، تو سدراک چٹانوں پہ اتنی جلدی کچھ نہیں اگتا، اس لیے وہاں فتنہ بھی سوچ سمجھ کے رخ کرتا ہے، فتنہ سوچ سمجھ کے ان کے راہوں کا رخ کرتا ہے۔ تو اس لیے جواب میں مسلمانی سمجھدار تھا، وہ ڈر کا اس نے کہا کہ میں نے جا کر آگے آ رہی اس پر میں جو بحالی جب پڑھاؤں گا اس حوالے سے اور دیگر المعارات ہوں گے انشاءاللہ منکرین حدیث کے یا دوسرے، تو یہ اس نے جا کر صرف عبارات پیش کی، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شکوک و شبہات کو تو جنم دیا، لیکن دعوت نہیں دی کہ عیسیٰ علیہ السلام بہت ہو گئی تھی، اس کی ضرورت نہیں وہاں پہ بات کرنے کی، اس لیے یہ بچ گیا تھا۔ تو اچھا میں عرض کا کہا تھا، اب اس نے جب ان کے وہ سارے کے سارے سڑکوں کے درمیان پچی ہیں، جو بات نہیں کھا لیتے ہیں، سر سید عابدین نہیں تھا، آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروگرام پڑھا ہوا تھا جدید نظام سے، اور ان کا 4 سٹار ممبر تھا۔ حیات جاوید اور آثار الصنادیق اس کی کتابیں ہیں، ان کا مطالعہ کر سکتا ہے، بات کے جو ذمہ ہے میں کتابیں انصاف پڑھانا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، اب عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے بارے میں انہوں نے اقوال کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ پہلے نمبر پہ طبقات کبریٰ کی ایک روایت کو لائے، جس کے اندر حضرت امام حسن رحمہ اللہ پر قادیانی میں بہتان ہوتا ہے۔ انہوں نے روایت بیان کی کہ ان حضرت علی کی جو ہے وہ خطبہ ہے، ان کا لقب کو بھی جب دے گا تو اڑ جاتی ہے روس عیسیٰ ابن مریم، کہ ان کو اس رات قبض کیا گیا جس رات عیسیٰ ابن مریم کی روح کو قبض کیا گیا۔ ان کا جب عیسیٰ ابن مریم کی روح قبض ہوئی ہے تو اب عیسیٰ علیہ السلام کو فوت ہو چکے ہیں، اس لیے کہ حضرت علی کا خطبہ موجود ہے، حضرت حسن نقل کر رہے ہیں کہ جس رات حضرت عیسیٰ کی روح کو قبض کیا گیا۔
یہاں پہ ذہن میں رکھیے جب عیسیٰ کے ساتھ روح کا لفظ آتا ہے تو روح اللہ ان کا وسط ہے، اس لیے کہ وہ نفخہ جبرائیلی سے پیدا ہوئے، نفخہ کو روح کہتے ہیں مانا، تو اس وجہ سے ان کو روح اللہ کہا جاتا ہے کہ خالص نفخہ جبرائیلی سے بعد وجود میں ان کا کوئی باپ نہیں تھا، تو انسانوں میں ان کا کوئی باپ نہیں تھا، نفخہ جبرائیل تو روح ان کا منصب ہے۔ تو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس رات اٹھایا گیا عیسیٰ روح اللہ کو، جس رات اٹھایا گیا عیسیٰ، اس سے قبض سے مراد ان کی روح کا قبض کیا جانا مراد نہیں ہے۔ اگر یہ بھی مراد لیا جائے تو یہ اجمالی بات ہے، اور اس کے برعکس اس کی تفصیل اسی روایت طبقات کبریٰ میں آگے روایت موجود ہے جس کے اندر وہ فرماتے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح کے ساتھ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، جسم اور روح کے ساتھ آسمانوں کی طرف۔ یہ مرزائیوں کا بڑا مستقل یہ ہوتا ہے، پہلے روح اللہ انی متوفی کا ورافی کا الیہ، تو یہاں پہ بھی دیکھ کر رکھیے لفظ توفیٰ جو ہے وہ قرآن پاک میں صرف 3 معنی کے لیے استعمال ہوا ہے، توفیٰ بالارسال، توفیٰ بالانصاف اور توفیٰ بالرفع۔ توفیٰ بالانصاف سے مراد آپ نے پڑھ لیا ہوگا، توفیٰ بالانصاف سے مراد موت ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها وصاحب میرا نجات، اور توفیٰ بالارسال سے مراد عید ہے، اور توفیٰ بالرفع یہ خاصہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روح مال جیسے اٹھایا جانا ہے۔ ان 3 کے علاوہ کوئی چوتھا معنی ہمارے پاس میں استعمال نہیں ہوا۔ تو یہاں پہ جو رفع کا تذکرہ ہے تو ان کے رفع مال جسد، رفع جسد جسم مال روح، ان کے اٹھائے جانے کا تذکرہ ہے طبقات کبریٰ میں، اور آگے تفصیلی روایت موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے، عقیدے کے لیے اصول یہ ہے کہ عقیدہ خبر واحد سے ثابت نہیں ہوتا، عقیدے کے ثبوت کے لیے نص قطعی کا ہونا ضروری ہے، اور نص قطعی 3 چیزوں سے ثابت ہوتی ہے، کتاب اللہ، اجماع امت اور خبر متواتر۔ خبر متواتر ہو، امت کا اجماع ہو، اور اللہ کی کتاب میں صراحت اور حکم بیان کر دیا گیا تو عقیدہ ثابت ہوگا۔ کسی خبر واحد کے اوپر عقیدے کی آواز کھڑی نہیں کی جا سکتی، اور یہ خبر واحد ہے، یہ کیا خبر ہے، اور سند بھی مضبوط ہے، اس کے اوپر عقیدے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی، اس لیے ڈیزائنوں کا استدلال اسی طرح گھٹیا اور ناقص ہے جیسا کہ ان کے نبی کی پوری نبوت گھٹیا اور ناقص ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تیسری بات، جب طبقات کبریٰ کے مصنف کا اپنا عقیدہ کیا ہے، جب اس مصنف کا طبقات کبریٰ کے جو مصنف ہے ان کا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کا زندہ موجود ہے، قرب قیامت تشریف لائیں گے اور اس دنیا میں امام حکم اور عدل بن کر آئیں گے، یہاں پر زندگی باتیں بہت سنتے چلے۔ اس امت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی تربیت کی برکت سے مقام اتنا اونچا ہو چکا ہے کہ اب ان کو کوئی اور نبی آ کر لیڈ کر نہیں سکتا، اور کوئی نبی آ کر ان کو باتیں کرنا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات تمام نبیوں کو نماز پڑھائی، ایسے ہے یا نہیں؟ اور ایک سنن نسائی میں حدیث موجود ہے 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے پیغمبر جو امام الانبیاء ہیں 17 بار سے اتنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب اس امت کا روحانی لیول کتنا بلند ہو گیا کہ جس کے پیچھے 1,24,000 نبی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ اس امت کے فرد ابوبکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھ کر امت کو بتا رہا ہے جب امام الانبیاء اس امت کے پیچھے کھڑا ہو جائے، اس امت کے آگے آ کر کوئی نبی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو امامت نہیں کروائیں گے، کیا کہیں گے؟ وہ امامکم، تمہارا روحانی درجہ پہلے اتنا بلند ہے، میں بے شک بنو اسرائیل کا سابقہ نبی ہوں، لیکن سابقہ 1,24,000 آئے تھے تمہارے نبی کے پیچھے، تمہارے نبی نے نماز پڑھی ابو بکر اور عثمان بن عوف کے پیچھے، تو تمہارا روحانی درجہ تو پہلے بڑا بلند ہے۔ اب کون سا نبی ہے جو آگے آ کر آگے دوبارہ ہماری امامت شروع کر دے؟ اب کوئی نبی آ کر ہماری امامت، کیونکہ امام الانبیاء نے ہمیں اس مقام میں کھڑا کر دیا ہے، اس کے بعد اوپر ہمیں کوئی جب مقام بنانے والا، ہمیں ذہنی طور پہ ماتحت کرنے والا کوئی درجہ ہمیں باقی نہیں رہا۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام یہ آئے گے تو ہمارے پیچھے ہوں گے آگے، تو یہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ نے اس کا علاج کیا تھا، یہ آگے ہونا چاہتا تھا نا، اللہ نے اس کا علاج، آپ نے علاج پڑھا نہیں شاید، سیرت المہدی جلد 3 صفحہ نمبر 105 ڈال کر یہ اس نے امامت شروع کروائی تھی۔ اس کا ایک خاص و خاص تھا یا محمد قادیانی، جس نے کتاب اسلامی قربانی لکھی،
جب یہ سجدے میں جاتا تو وہ حصول تبرک کے لیے خاص حرکتیں کرتا تھا. سمجھ آئی؟ جو بندہ اس امت کا نبی بن کر امامت کرے تو اسی کی امت ہی اٹھ کر انگلیاں نہیں شروع کر دیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پھر خود لکھتے ہیں نقشہ دیا باقاعدہ کہ مرزا صاحب نے پھر امامت ڈال کے مارے چھوڑ دی تو جیالہ بڑی محبت کے اندر آ کر بڑی بد حرکت کر جاتا تھا حضرت کے ساتھ. اور اب اس میں اگلی صاحب میں کھڑے ہو کر کہہ رہے نماز کے شروع میں دیکھ لیتا کہ حضرت کہاں پر کھڑے ہیں. جو ہی لوگ سجدے میں جاتے وہ چھلانگے لگاتا ہوا آتا اور انگلی ڈال کے برکت نکال کے لے کر چلا جاتا. یہ برکت بھی ایک ہی مشین دی ہے کہ کہاں ڈال کے وہ برکت نکالتا ہے. اب اگلا مرحلہ کیا ہوا؟ اب تنگ آ کر یہ وہ نبی ہے جو امت کی امامت کرنا چاہتا ہے. امت کی انگلیوں کے ڈر سے مسجد کے ساتھ حجرہ بنایا. اب جماعت مسجد میں ہوتی تھی اور مرزا قادیانی حجرے کے اندر کنڈی لگا کر نماز پڑھتا تھا. کیوں؟ جو اس امت کی نبی بن کر امامت کروانے کے لیے خود نبی بنے, دعویٰ نبوت کا کرے اور مسئلہ امامت پہ آنا چاہے. اللہ امت کا دوران ایسا خراب کر دیتے ہیں کہ نبی کو کنڈی لگا کر اندر نماز پڑھنی پڑے. سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں, ان کا حق ہے تو آ کر جماعت کروائیں, لیکن اس امت کا شرف بتانے کے لیے وہ کہیں گے وَإِمَامُكُم مِّنكُم, تم تو پہلے ہی ایسے ہو کہ امام الانبیاء تمہارے پیچھے نماز پڑھ چکے ہیں, میں تمہارے آگے کیسے کھڑا ہوں. یہ امت کا شرف ہے. تو میں سے کہا رہا تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقولہ ان کا پیش کرنا یہ سراسر دجل ہے. اس کے بعد اگلی بات کی طرف آئیں. امام بخاری کی میں یہ اجمالا بتا رہا ہوں. عبارت یہ اردو والی آپ کو نہیں پڑھ سکتے, بات سمجھ آ گئی. نفس مسئلہ سمجھے, عبارت چلائیں مجھے بھی آتی سیدھی بات آگے تک. 367 نمبر صفحے پہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ پر اختلاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ متوفی کا مبیت ہوا. اس کا ساتھ کرنا کیا متوفی کا کہ میں تمہیں موت دوں گا, تمہیں موت دوں گا. اب اس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ وفات مسیح کے قائل ہیں, ان کا قول دونوں نے نقل کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. اب امام بخاری رحمہ اللہ پہ یہ الزام عائد کرنا کہ وہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہیں, یہ پرلے درجے کی جہالت ہے. کیوں؟ یہ پرلے درجے سے یاد ہے ہمارے پاس لوگوں کو الفاظ کا صحیح استعمال نہیں آتا. یہ تعلیمات شریعہ والوں نے کتاب شائع کی, وہ حضرت غالب ندوسی رحمہ اللہ کے بارے میں, حضرت خانی کے بارے میں, اور اس میں لکھا حضرت خانی رحمہ اللہ پرلے درجے کے نہیں, پرلے درجے کے. حضرت مولانا جابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی لکھتے ہوتے پرلا درجہ گھٹیا معاملے میں استعمال ہوتا ہے. یہاں کہتے ہیں اعلیٰ درجے کے ذہین تھے, تو تم نے کیا کہا پرلے درجے کے ذہین تھے, یہ تو گالی دے رہے ہو کیا کر رہے ہیں. تو یہ پرلے درجے کی حماقت ہے. حماقت کے لیے اعلیٰ درجہ بھی ہوتا ہے, پرلا درجہ ہوتا ہے. تو ان کو امام بخاری رحمہ اللہ پوری بخاری شریف میں نزول عیسیٰ علیہ السلام کے ابواب قائم فرما رہے ہیں, نزول عیسیٰ کے ابواب قائم فرما رہے ہیں, اور پوری بخاری شریف میں کہیں بھی وفات مسیح کا باب قائم نہیں کیا. اگر عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام بخاری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہوتے جیسا کہ قادیانیوں کا گمان ہے, تو کہیں تو وہ جو بات قائم کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں, کہیں تو وہ روایت لاتے وہ جگہ جگہ پہ لا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو گئے, نازل آتے کو ابن مریم. تو یہ بار بار لانا اور اس کے بعد تمہارا یہ کہنا متوفی کا مبیت کا اس سے ثابت ہوا عیسیٰ علیہ السلام, تو یہ تو اپنا بال نبی کا فرمانا جوڑو, ادھر ادھر سے بات پکڑ کر امام بخاری کی طرف منسوخ نہ کرو. جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مضبوط موقف ہمارے سامنے ہے, تو اس مضبوط موقف کی موجودگی میں ہم تمہارے استدلالات کو اہمیت دینے والے نہیں ہیں. تمہارا استدلال سراسر باطل ہے اور تفسیر ابن عباس جس سے امام بخاری رحمۃ اللہ نے دیا ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے, جس بات کو امام بخاری رحمۃ اللہ ترجمہ اور بات میں نقل کرتے ہیں وہ امام بخاری کا اشتہار تو ہوتا ہے, لیکن وہ اس کے اوپر مفتابی بھی ہو یہ ضروری نہیں, اس کو کوئی سند بھی ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. امام بخاری جو پہلی روایت لاتے ہیں وہ اشارتن ہوتی ہے, اس کی سند صحیح ہونا ضروری ہے اور تمام اشارت روایتیں درست ہیں, لیکن جو مطابقتاً امام بخاری روایت لاتے ہیں اس کی سند کے اندر وہ اہتمام صحت کا نہیں کرتے جو اشارتن روایت میں صحت کا اہتمام کرتے ہیں. اور دوسری بات یہاں پر امام بخاری ابن عباس سے بغیر سند کے قول لائے, بغیر سند کے لائی ہوئی بات امت مسلمہ جہاں قابل قبول نہیں ہوتی جبکہ وہ امت کے مسلمان عقیدے کے خلاف. اور یہ ایک عقیدہ جس کو پر اللہ کا قرآن ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اجماع امت اور تواتر موجود ہے, اس کے
کے مقابلے میں ابن عباس جیسے وہ تفسیر جس کی سند کے اوپر بعض لوگوں کو محدثین کو بھی اعتراض ہے، ایسی روایت کو لا کر وہ ہمارے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ بس کریں یہ ذرا پرچیوں کو جواب دے دوں آپ۔